السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الاول والآخر والظاہر والباطن خلق فسوى وقدر فہدى بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ احمدہ سبحانہ واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ واقتدى بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ہم پڑھ رہے ہیں شرک کے وسائل، اور اس میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں۔ آج ہمارے پاس تیسری چیز ہے، یعنی وہ ذرائع اور وہ چیزیں جو شرک کی طرف لے جانے والے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں شرک کے مقدمات، شرک کے مقدمات جو کہ نتیجہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو اختیار کرنے سے شرک میں واقع ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ہم دو چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں توسل تھا، اور اس کے علاوہ اور ایک چیز تھی۔ تیسری چیز ہمارے پاس جو آج ہے وہ انبیاء اور صالحین کی شان میں غلو کرنا، انبیاء اور صالحین کی شان میں غلو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم آغاز میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ امت، یعنی امت اسلامیہ جو ہے، یہ امت وسط ہے، امت اعتدال ہے، نہ افراد پہ واقع ہوتی ہے تو نہ ہی تفریط میں، بلکہ ہمیں اعتدال کی راہ پہ چلنے کا حکم ہے۔ ہم یہود و نصارہ کے مقابلے میں اعتدال کی راہ پر ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اہل سنہ والجماعہ دیگر فرقوں کے مقابلے میں جو اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، ان جماعتوں اور گروہوں کے مقابلے میں جو اہل سنت کی جماعت ہے، اہل حق ہیں، وہ بھی اعتدال کی راہ پر ہیں، نہ تو افراد میں واقع ہوتے ہیں اور نہ تفریط میں واقع ہوتے ہیں، بلکہ اس اعتدال کی راہ پر ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور سلف صالحین کو انہوں نے زندگی گزاری اور جس پر وہ چلتے تھے۔ لہٰذا چونکہ یہ امت وسط ہے، امت اعتدال ہے، اسی وجہ سے اس امت کو غلو میں واقع ہونے سے منع کیا گیا۔ یہ غلو جو ہے انبیاء کی ذات کے بارے میں ہو، صالحین کی ذات کے بارے میں ہو، یا کسی اور چیز کی محبت کے بارے میں ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، تو یہ غلو جو ہے اس سے ہمیں منع کیا ہے۔ حدیث میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے اور خبردار کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین، یا ایھا الناس، اے لوگو، ایاکم والغلو فی الدین، کہ تم جو ہے وہ دین میں غلو سے بچ کر رہنا، خبردار دین میں غلو نہ کرنا۔ اب دین کے معاملے کے اندر جتنی چیزیں ہیں، احکامات پہ عمل کرنے میں غلو کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ بچنے میں غلو کرنا، کسی بھی معاملے کے اندر غلو یہ جائز نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ، کیونکہ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ہلاک ہو گیا جو تم سے پہلے تھے، یا ہلاک کر دیا تم سے پہلے لوگوں کو الغلو فی الدین، دین میں غلو کرنے نے۔ ان لوگوں نے دین اسلام کے اندر غلو کیا، حد سے بڑھ گئے، تجاوز کیا ایک مقررہ حد سے جو ان کے لیے متعین کی گئی تھی، جس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اسی غلو نے گزشتہ امتوں کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے انبیاء اور صالحین کی ذات میں غلو کیا تو عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور اگر توہین کی، تفرید کی، تو انبیاء اور جو ہے وہ رسل، ان پر الزام تراشیاں کی جیسے یہود نے کیا۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں سے روکا گیا کہ ہم نہ تو افراد کا شکار ہوں نہ تفرید کا شکار ہوں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح درجے کی حدیث ہے۔ یہ غلو جو ہے، اس غلو نے لوگوں کو مختلف مسئلوں میں دھکیل دیا، مختلف چیزوں میں واقع کر دیا۔ یعنی اس غلو کے نتیجے میں کئی ایک مسائل جو ہیں وہ سامنے آئے، کئی پریشانیاں اور کئی جو ہے وہ ایسے مصائب امت کے اندر آئے کہ جو پہلے موجود نہیں تھے سلف صالحین کے دور کے اندر۔ اس غلو کے نتیجے میں انبیاء و صالحین میں غلو جو ہے وہ شامل ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے شیاطین نے انسانیت کو فطرت اور دین سے ہٹا کر انہیں شرک پر لگایا، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ ان میں سے بعض نے انہوں نے کہا ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، یعنی وہ مرتے ہوئے
اپنی اولادوں کو یہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ ہمارے جانے کے بعد تم نے یہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، یہ تمہارے معبود ہیں، یہ تمہارے نیک لوگ ہیں، اولیاء اور صالحین ہیں، ان کی تعظیم کرنا، ان کو نہ چھوڑ دینا۔ اور پھر پہلے تو مطلق ذکر کرتے کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، پھر آگے ان کے نام لے کر کہتے کہ کہیں ابہام نہ رہ جائے، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور تم نے ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہ بتوں کے نام تھے جو عرب کے ہاں یہ بت مختلف قبائل کے اندر موجود تھے، اور یہ انہوں نے اصل میں قوم نوح علیہ السلام، جو نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر نیک صالحین تھے، ان لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا کر، ان کی تصویریں بنا کر اپنے گھروں کے اندر اویزاں کر لی، ان کی تعظیم کرنے لگ گئے۔ جب وہ نسل گزر گئی تو ان کی اولادوں نے آ کر جو ہے وہ شیطان نے ان کو کہا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے بڑے باپ دادا تو ان کے سامنے تعظیماً کھڑے ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے ان کی تعظیم کے لیے ان کی تصویریں اور مورتیاں لٹکائی تھی، لہٰذا تم ان کے سامنے سجدے کرو۔ انہوں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا، تو اسی سے شرک کا آغاز ہوا۔ جیسے کہ ہم آغاز میں یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ دنیا میں کیا اصل توحید ہے یا اصل شرک ہے، اس مسئلے کے ضمن میں ہم نے یہ تفصیل کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث پڑھی تھی۔ تو لہٰذا وہ باقاعدہ یہ کہتے تھے کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، خصوصاً وہ جو ود ہے اسے، سوا، یہود اور یعوق اور نصر وغیرہ۔ 950 سال میں اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی نوح علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، تو 950 سال میں اللہ جانتا ہے کتنی نسلیں ختم ہوئی اور کتنی نئی پیدا ہوئی، مگر ہر پچھلے کو جیتے جی اور مرتے وقت یہی تاکید کرتا رہا، یعنی کہ دیکھنا نوح کے کہنے پر، یعنی جو بھی فوت ہوتا وہ اپنے بعد والوں کو یہ نصیحت کرتا رہا یا وصیت کرتا رہا کہ نوح کے کہنے پر ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق اور نصر کی عبادت ہرگز نہ چھوڑ دینا، تم اس پہ ڈٹے رہنا۔ اور یہ وہ 5 بت تھے جن کی عبادت قوم نوح کرتی تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے صالح لوگوں کے نام۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی بطور یادگار کے جن مجلسوں میں وہ بیٹھتے تھے وہاں ان کے بت نصب کر دو، تاکہ جب تم ان مجالس میں داخل ہو تو تمہیں ان کی یاد آ جائے اور ان کے وہی نام رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان کی عبادت نہیں کی گئی، انہوں نے تو عبادت کی غرض سے نہیں کیا تھا، یعنی ان لوگوں کے آباء و اجداد نے تو عبادت کی غرض سے ان کی مورتیاں اور ان کی تصویریں نصب نہیں کی تھی مجالس میں، ان کا تو مقصد صرف تعظیم تھا، جیسے شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ لیکن بعد والوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے بڑوں نے ان کی مورتیاں اور ان کی تصویریں اس وجہ سے نصب کی تھی تاکہ ہم ان کی پوجا کریں، ان سے مانگیں اور ان سے جو ہے وہ برکت حاصل کریں، یہ ان لوگوں نے سمجھ لیا۔ لیکن ذریعہ شرک کا کون سی چیز بنی؟ ان کے بڑوں کا، ان کی تعظیم کرنا، غلو میں حد سے بڑھ، ان کی تعظیم میں غلو کرنا اور حد سے بڑھ جانا۔ تو یہاں تک کہ جب وہ بطور یادگار بت نصب کرنے والے فوت ہو گئے اور کسی کو اس بات کا علم نہ رہا تو ان بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ یہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کتاب و تفسیر کے اندر۔ آگے اس حدیث کو میں متن کے ساتھ ذکر کروں گا، آگے اس حدیث کو متن کے ساتھ، یہاں تو صرف ترجمہ ہے، آگے اس کا متن اور ترجمہ آئے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ بت پرستی کا اصل باعث اکابر کی محبت میں غلو اور ان کے مجسمے بنا کر انہیں نصب کرنا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر ہم اس چیز کو تھوڑا واضح صورت میں دیکھنا چاہیں تو بہت سارے ہمارے جو بریلوی حضرات، ہمارے جو بھائی ہیں، ان کے گھروں میں آپ دیکھیں گے جو ان کے بابے ہیں، خصوصاً یہ قلندر شاہ ہے اور یہ نوری پوری سرکار ہے اور یہ پتہ نہیں کون کون سی سرکاریں ہیں، وہ ان کے گھروں کے اندر تصویریں نصب ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کی تصویریں بنا کر ان کو گھروں کے اندر اویزاں کیا ہوا ہے، ہر کمرے کے اندر کسی ولی کی، کسی نیک آدمی کی، جس کو وہ نیک سمجھتے ہیں، وہ ہیں یا نہیں ایک الگ بات ہے، ان کا خاتمہ کیسے ہوا ہے، ان کی زندگیاں کیسے، بہت سارے ان میں سے ان کی حالات ہی موجود ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں اولیاء جن کو سمجھتے ہیں ان کی حالات زندگی ہمارے پاس نہیں، ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ ولی ہیں یا نہیں؟ اب ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کے حالات کیا ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے یہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے ہیں، ان کے گھروں میں آپ دیکھیں گے، ان کی بیٹھکوں میں، ان کے گھروں میں آپ کو یہ نوری پوری سرکار اور یہ قلندر شاہ اور یہ فلاں جو ہے وہ لال شہباز قلندر، اس کی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور یہ کیوں ہیں؟ آپ دیکھیں گے ایک زمانہ آئے گا، بلکہ ایک زمانہ کیا آئے گا، آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اس تصویر کے سامنے باقاعدہ جو ہے وہ جھک کے کھڑے ہوتے ہیں، تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک دور آئے گا کہ ان کی اولادیں اللہ نہ کرے
اللہ نہ کرے، لا سمح اللہ، لیکن یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، جیسے قوم نوح کے اندر ہوا کہ بعد والی نسلیں ان کو پوجیں گی، اور آج بھی پوجا جا رہا ہے مختلف انداز کے اندر۔ تو اور آپ دیکھیں کہ بڑی افسوسناک بات یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ وہ ننگے ان کی تصویریں ڈالی ہوتی ہیں، صرف انڈر ویئر پہنا ہوا ہے بابے نے اور اس کی تصویر جناب آویزاں کی ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں اللہ کے ولی ننگے رہتے ہیں؟ بڑی حیران کن یہ بات ہے، ایک طرف تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ ولی ہے اور دوسری طرف اس کی تصویر تو ہم نے جو ہے وہ انڈر ویئر اس کو پہنا کے اس کی تصویر پہ جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں بہت ساری تصویروں میں ننگے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری تصویروں میں ننگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کون ہے جی؟ یہ نوری پوری سرکار ہے، کون ہے جی؟ یہ کلندر شاہ ہے، لیکن ولی ہے لیکن ننگا بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی یہ اولیاء اور صالحین کا طرز عمل تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے سطر بھی نہیں ڈامتے تھے۔ یہ حالت تصویروں کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ گھروں کے اندر لوگوں نے اویزاں کی ہوتی ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ جی گھر کے اندر برکت آئے گی، بابا جی کی تصویر لٹکی ہوگی تو یہ، اور دوسرا یہ کہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہی تو چیزیں ہیں جو اصل شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ دوسری چیز جو غلو کے نتیجے میں سامنے آتی ہے وہ شخصیات کی مدح میں مبالغہ کرنا، شخصیات کی مدح سرائی میں مبالغہ ہوتا ہے تعظیم، اس غلو کی وجہ سے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مخلوق کا ایک خاص مقام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی بڑی سے بڑی مخلوق ہے اس کا ایک مقام ہے، اس مقام سے اس کو بڑھانا، اس کو جتانا، اس کو زیادہ بیان کرنا یہ لائق نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی واحد وہ ذات ہے کہ جس کی صفات کمال درجے کی ہے، اس میں کسی اعتبار سے بھی کسی طرح کا نقص نہیں، تو صرف کمال اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی شان میں ہم جتنا بھی غلو کر لیں اس کی حمد و ثنا میں یہ کم ہے، لیکن مخلوق کی تعظیم اور مخلوق کی شان کا ایک مقام ہے، ہم اس سے آگے ان کو نہیں لے جا سکتے، اس سے تجاوز کرنا یہ اس جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اس کے مخصوص مقام سے بڑھا دینا، اس میں غلو کرنا، بتوں کی پوجا کا آغاز بھی اسی غلو کا نتیجہ ہے، یعنی یہ غلو کرنے کی وجہ سے تو بتوں کی پوجا کا آغاز ہوا اور بت بنائے گئے، جس کے سبب لوگوں نے ان بتوں میں الوہیت کے خصائص میں سے بعض کا اعتقاد رکھا کہ یہ اولاد دیتا ہے، یہ مشکلیں حل کرتا ہے، یہ سنتا ہے، یہ عبادت کا مستحق ہے، اس کے نام کی نظر دینی چاہیے، اس کے نام کی نیاز دینی چاہیے، اس کے نام کے بکرے ذبح کرنے چاہیے، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ سے تشبیہ دی، جسے اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دیا، اور اس کے انکار اور رد میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، یعنی ان کے اس عقیدے کے رد کے لیے، ان کے اس اعتقاد کو باطل قرار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا کہ یہ انبیاء اور رسول ان قوموں کو جا کر بتائیں کہ ان خصوصیات کا مالک صرف واحد اللہ کی ذات ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی نیک، کوئی دوسرا تیسرا ان میں اللہ کا شریک نہیں ہے۔ لہٰذا یہ انبیاء اور رسول اس وجہ سے آئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو ثابت کریں اور یہ بیان کریں اپنی قوموں کو کہ ذات میں، صفات میں اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ آپ دعویٰ کریں کہ فلاں ولی جو ہے وہ بھی دیتا ہے، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی نظر نیاز کا مستحق ہے، اس کے نام کا بھی ذبح ہونا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے اصل میں رد کرنے کے لیے انبیاء اور رسول آئے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کائنات کے امام ہیں، تمام بنی آدم میں سب سے افضل اور سید اور سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث کے اندر فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے اس بات پہ فخر نہیں۔ اس کے باوجود کہ آپ انبیاء اور رسول کے سردار ہیں اور آپ تمام بنی آدم کے سردار ہیں، بڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے اپنی شان میں غلو کرنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور خبردار کیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ جب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اتنا بڑا مقام ہونے کے کہ مخلوقات میں سب سے عالی مقام، سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے نبی کا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی شان میں غلو کرنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور آپ نے خبردار کیا ہے، اور آپ نے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو آپ کی شان میں، آپ کی زندگی میں غلو کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں انہوں نے سمع عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے عمر بن خطاب کو سنا
عبداللہ بن عباس نے، یقول وہ فرما رہے تھے علی المنبر، ممبر پر کھڑے ہو کر، حضرت عمر نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تو مجھے اس قدر بڑھا چڑھا کے نہ بیان کرو یا میرے مرتبے کو مجھے میرے مقام سے اتنا نہ بڑھا دو جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں تو محض اللہ کا بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو کہا کرو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول، یعنی مجھے یہ محبوب ہے، مجھے یہ پیارا لگتا ہے، پسند ہے کہ تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہو، مجھے ان القابات سے نہ نوازو کہ جو القابات صرف اللہ کی شان کے لائق ہیں اور اللہ کی ذات کے لائق ہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یا نور من نور اللہ، یا کاشف الکرب، یا غوث، یا فلان یا فلان، یہ القابات اللہ کے نبی کو قطعاً بھی پسند نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت انس بن اس کی عملی مثال مسند احمد کی حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان رجلا قال یا محمد، ایک آدمی نے آ کر کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا خیرنا وابن خیرینا، اے ہم میں سے بہتر اور بہتر کے بیٹے، اے ہم میں سے بہترین اور بہترین کے بیٹے، یعنی تم بھی بہتر ہو ہم میں سے اور تمہارے باپ دادا بھی بہتر تھے، ویا سیدنا وابن سیدنا، اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ مبالغہ آرائی سنی، فقالا، تو آپ نے فرمایا قولوا بقولکم، میرے بارے میں جو تم صحیح بات پہلے کہتے تھے وہی کہا کرو، یعنی عبداللہ ورسولہ، میرے بارے میں جو تم صحیح عقیدہ رکھتے ہو وہ کہو، مبالغہ نہ کرو۔ قولوا بقولکم، یعنی اپنی بات کرو جو تم حتمی بات، پہلے یقینی بات کرتے ہو کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے وہی کہو۔ ولا یستجرکم الشیطان، اور تمہیں شیطان جو ہے وہ بہکا نہ دے، شیطان تمہیں بہکا نہ دے یا تمہیں جو ہے وہ میری شان میں غلو کرنے کے اندر نہ ڈال دے۔ انا محمد عبداللہ ورسولہ، میں تو محمد اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ ما احب ان ترفعونی، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم مجھے اٹھاؤ، ترفعونی، تو مجھے بلند کرو، فوق منزلتی، میرے مقام سے۔ اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ بڑھ کر حدیث اور کون سی ہونی چاہیے؟ ان عقل کے اندھوں کو جو نبی علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہیں اور آپ کو الوہیت کے مرتبے پر فائز کر دیتے ہیں، اب مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر حدیث اور کون سی ان کو لا کے دکھائیں ہم کہ نبی علیہ السلام کی شان میں غلو کرنا جائز نہیں۔ فرمایا ما احب، مجھے یہ پسند نہیں ہے، ان ترفعونی فوق منزلتی، کہ تم مجھے بڑھا چڑھا کے پیش کرو، بیان کرو میری منزلت اور مقام سے، التی انزلنی اللہ، کہ جس پر اللہ نے مجھے اتارا، اور وہ کیا مقام ہے جو آپ کو پسند تھا؟ محمد عبداللہ ورسول، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ عبودیت کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر آپ نے اللہ کے نبی کو فائز کر دیا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا محمد عبداللہ ورسول، تو آپ نے اللہ کے نبی کی اتنی تعریف کر دی ہے جتنی آپ مستحق ہیں، جتنی تعریف کے آپ مستحق ہیں، اور یہ آپ کو بڑا پسند تھا کہ آپ کو عبداللہ ورسول کہا جائے، نہ کہ آپ کو کاشف الکرب، مشکل کشا، حاجت روا، بیڑیاں بنانے والا اور نور من نور اللہ، یہ القابات آپ کو دیے جائے، آپ کو یہ قطعاً پسند نہیں تھا۔ تو یہ مقصد ہے کہ مجھے پسند ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں کہ تم مجھے میرے مقام سے بڑھا چڑھا کے بیان کرو اور جو ہے وہ اس میں غلو کرو۔ تو جب یہ ممانعت نبی کریم علیہ السلام نے اپنے حق میں صادر فرمائی ہے، یعنی غلو کرنے کی، تو دوسروں کے حق میں تو بالاولیٰ ہوگی۔ جب نبی کی شان میں غلو کرنا اللہ کے نبی نے خود منع کر دیا ہے، تو پھر کسی اور کی شان میں غلو کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو نبی کی شان میں غلو کرتے ہیں وہ ولی کی شان میں بھی کرتے ہیں، اور بسا اوقات اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ نبی کی شان کو، ولی کی شان کو نبی سے بھی بڑھا دیتے ہیں، وہ ولی کو نبی سے بھی بڑھا کر بیان کر دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی مدح میں مبالغہ آرائی اور حد سے تجاوز کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل نہیں۔ یعنی کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو حد سے بڑھ کے آپ کی تعریف کرنا یا مبالغہ کرنا آپ کی مدح میں، اس مقام سے بڑھا دینا جس مقام پہ اللہ نے آپ کو فائز کیا عبداللہ ورسولہ، شاید اس میں آپ کی محبت کی دلیل ہے، یہ کوئی محبت کی دلیل نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کی مدح میں مبالغہ کرنا، نبی کی شان میں غلو کرنا، یہ نبی سے محبت کی دلیل نہیں، کیونکہ حقیقی محبت کا اندازہ تو اتباع کرنے سے ہوتا ہے۔ پتہ چلے گا تب اس بندے کو نبی سے واقعی محبت ہے یا نہیں، اگر وہ نبی کی اتباع کرتا ہے۔
اگر وہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، آپ جو ہے وہ مشکل کشا ہیں، آپ حاجت روا ہیں، آپ فلاں ہیں، تو یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ حقیقی محبت کا اندازہ اتباع سے ہوتا ہے۔ اور اگر واقعتاً ہی یہ لوگ نبی کریم علیہ السلام سے حقیقی محبت کرنے والے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرنے سے باز آ جاتے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اگر واقعتاً ہی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہوتے تو آپ کی شان میں غلو کرنے سے باز آ جاتے۔ کیوں باز آ جاتے؟ کیونکہ آپ نے خود منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حکم ہے کہ ہم ان کاموں سے رک جائیں جن سے آپ نے روکا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ان گزشتہ احادیث میں کیا اللہ کے نبی نے اپنی شان میں غلو کرنے سے ہمیں منع کیا ہے کہ نہیں؟ اگر کیا ہے تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ محبت ہے ہی نہیں آپ کو اللہ کے نبی سے۔ اگر واقع ہی صحیح محبت ہو تو ہم نبی کی بات کو مانیں، اور نبی کی بات کو مان کر آپ کی شان میں غلو نہ کریں۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے محبت تھی اور حقیقی محبت تھی، اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں اس قدر غلو نہیں کیا جس قدر آج تم کرتے ہو۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، قالا، آپ نے فرمایا، دعونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، یعنی جب تک میں تمہیں کوئی مسئلہ بیان نہ کروں تم بار بار بے جا سوال نہ کیے کرو۔ انما ہلاک من کان قبلکم بسؤالہم، بے شک تم سے پہلے لوگ جو ہے وہ کثرت سوال کی وجہ سے اور انبیاء پہ کثرت اختلاف کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے اپنے انبیاء سے بے جا سوال کیے اور ان کے ساتھ بے جا باتوں میں اختلافات کیے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں تمہیں کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے مکمل رک جاؤ۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے مکمل رک جاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو پھر جتنی استطاعت ہو اتنا کرو۔ اتنا بہترین کا اصول ہے۔ یعنی اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ ممانت سے جو نواہی ہیں، جن سے روکا گیا ہے، ان سے رکنا آسان ہے۔ اپنے آپ کو حرام کردہ چیزوں سے روکنا آسان ہے، لیکن جو اوامر ہیں، حکم ہے کرنے کے، ان پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا جتنی استطاعت ہو اتنا کرو، لیکن جس سے میں روک دوں اس سے تم نے رک جانا، مکمل رک جانا۔ تو یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میری شان میں عیسیٰ بن مریم کی طرح غلو نہ کرو جیسے لوگوں نے ان کی شان میں کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی شان کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے۔ یعنی گویا کہ نبی علیہ السلام کو جو عبودیت کا درجہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے قرآن کے اندر، وہ ان کو پسند ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، اسراء کروائی اپنے بندے کو۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اللہ تعالیٰ نے افضل ترین مقامات پہ نبی علیہ السلام کو لفظ عبد کے ساتھ یاد کیا۔ تو اگر نبی علیہ السلام کو عبداللہ کہنے میں توہین ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عبد کہہ کر کیوں پکارا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے یہ تو۔ یعنی گویا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی سے محبت اس وقت پوری نہیں ہو سکتی جب تک ہم نبی کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کھڑا کرتے۔ بڑی عجیب بات ہے یہ۔ اچھا، تیسری چیز جو غلو کے نتیجے میں سامنے آتی ہے، تیسری چیز جو غلو کے نتیجے میں جو ہے وہ سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء اور صالحین کی تصاویر اور مورتیاں بنانا۔ انبیاء اور صالحین کی تصاویر اور مورتیاں بنانا یہ بھی غلو کا نتیجہ ہے، یہ بھی غلو کرنے کے نتیجے میں سامنے آئی۔ بنی آدم میں شرک کا آغاز ہی اسی کام سے ہوا، وگرنہ اس سے پہلے تمام انسانیت فطرت توحید پر تھی، فطرت اور توحید پر تھی۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے وہ حدیث میں گزر چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی وضاحت ہے۔ کہتے ہیں سارت الاوثان التی کانت فی قوم نوح، جو قوم نوح میں بت تھے وہی قومیں وہ عرب کے اندر منتقل ہو گئے، اس کے بعد وہی بت عرب کے اندر منتقل ہو گئے نسل در نسل۔ اما ود، رہا ود جس کا قرآن میں ذکر ہے، کانت لی کلب بدومت الجندل، یہ جو کلب ہے دومت الجندل علاقے کے اندر، یہ اس کے لیے تھا۔ وَأَمَّا سُعَا، اور یہ جو سعا بت ہے، کانت لحذیل، یہ بنو حذیل کے لیے تھا۔ وَأَمَّا یغوث، اور رہا یغوث بت، فکانت لمراد، یہ مراد قبیلے کے لیے تھا۔ ثم لبنی غطیف، پھر بنی غطیف جو کہ جوف سبا علاقے کے اندر موجود تھے ان کے لیے تھا۔ وَأَمَّا یعوق، اور رہا یعوق، فکانت لحمدان، یہ بنو ہمدان کے لیے تھا۔
وَأَمَّا نصر، اور رہا نصر، فَكَانَتْ لِحِمْيَر، یہ حمیر قبیلہ جو ہے یمن کے اندر، لِآلِ ذِی الْقِلَىٰ، یہ ذو القلع آل جو ہے ان کے خاندان ان میں تھا۔ آگے وضاحت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس، اسماء رجال صالحین فی قوم نوح، یہ اصل میں جو ود ہے، سوا ہے، یعوق ہے، یغوث اور نصر ہے، یہ نیک لوگوں کے نام تھے۔ من قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے۔ فلما ہلاکوا، جب وہ ہلاک ہو گئے یعنی فوت ہو گئے، اوحى الشیطان الی قومهم، تو شیطان نے ان کی قوم کی طرف وحی کی، ان انسبوا الی مجالسهم، کہ ان کی مورتیاں بنا کر اپنی مجالس میں اویزاں کر لو، الذی کانوا یجلسون، الذین کانوا یجلسون، کہ جن میں وہ بیٹھا کرتے تھے، انصابن یعنی ان کو نسب بنا کر، تھان بنا کے ان کو منتخب کر لو، وسموها باسمائهم، اور ان کے نام رکھ لو ان کے ناموں پر، ففعلوا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا جیسے شیطان نے الہام کیا، فلم تعبد حتی اذا ہلک اولئک، تو ان کی پوجا تب تک نہیں ہوئی جب تک یہ ہلاک نہ ہو گئے، یعنی جنہوں نے مورتیاں بنائی تھی انہوں نے تو پوجا نہیں کی، حتی اذا ہلک اولئک، جب یہ ہلاک ہو گئے تو وتنسخ العلم، اور علم چلا گیا، عبدت، تو پھر ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ یعنی علم کس چیز کا، کہ یہ تو صرف نیک لوگ تھے اور صرف تعظیماً ان کی مورتیاں بنائی، بعد میں وہ چیز بھول گئے اور ان کی نسلوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری کی اس کے اندر پورا جو ہے وہ اس کا جو سلسلہ ہے اور اس کا سیاق و سباق ہے وہ موجود ہے، کہ یہ قبائل کون سے قبائل ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اس کا آغاز کیسے ہوا۔ معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے انبیاء و صالحین کی تصویریں اور مورتیاں بنانے اور انہیں گھروں میں اویزا کرنے کے سبب ان کی اولادوں میں شرک کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا گیا، حالانکہ بڑوں کا مقصد محض ان کی تعظیم تھا نہ کہ پوجا۔ اسی وجہ سے متعدد احادیث میں تصویر کی حرمت بیان ہوئی ہے، اسی وجہ سے متعدد احادیث میں تصویر کی حرمت بیان ہوئی۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو یادگار کے لیے تصویریں بناتے ہیں، ہم تو جی یادگار کے لیے تصویریں بناتے ہیں، تو یادگار کے لیے تو اصل میں روکا گیا ہے، یاد کے لیے ہی تو تصویریں رکھنے سے روکا گیا ہے، تو اگر ہم یاد کے لیے بناتے ہیں تو پھر وہ ممانعت تو پھر بھی باقی موجود ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بلا حاجت اور بلا ضرورت، ہاں اگر کوئی شرعی مقصد ہے یا کوئی مجبوری ہے تو پھر جائز ہے، لیکن ایسے ہی یادگار کے لیے تصویریں بنا بنا کے گھروں میں اویزاں کر دینا، بیٹھک میں، گھروں میں، دیواروں میں، تو یہ چیزیں وہی، نتیجہ وہی ہوگا جو اس قوم کے اندر ہوا۔ نمبر 4، انبیاء و صالحین کے آثار سے تبرک لینا، انبیاء و صالحین کے آثار سے تبرک لینا، یہ مسئلہ بھی اصل میں غلو کے نتیجے میں سامنے آیا، یہ مسئلہ بھی اصل میں غلو کے نتیجے میں سامنے آیا۔ تبرک سے کیا مراد ہے؟ تبرک سے مراد خیر و برکت طلب کرنا، تبرک سے مراد خیر و برکت کا طلب کرنا، یعنی انبیاء اور صالحین کے آثار سے تبرک لینا، برکت حاصل کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ انبیاء تو موجود نہیں، لیکن اگر کوئی کسی نبی کی قبر سے جا کے تبرک لے یا صالحین نیک لوگوں کے آثار سے تبرک لے، تو یہ مسئلہ اصل میں یہاں اس کی وضاحت ضروری ہے اور اس میں تفصیل ہے۔ چیزوں میں برکت 3 طرح کی ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، چیزوں میں برکت 3 طرح کی ہے۔ نمبر 1 دینی اعتبار سے، نمبر 1 دینی اعتبار سے برکت، دینی اعتبار سے یعنی چیز بابرکت ہے، دین کے اندر اس کی برکت بیان ہوئی، جیسا کہ مساجد ہیں، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے، ان میں نماز پڑھنے کا اجر دیگر مساجد کی بنسبت زیادہ ہے، لہٰذا ان مساجد کی طرف سفر کرنا، برکت کے حصول کے لیے ان مساجد میں جا کے نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یہ جائز اور مشروع ہے اور یہ ثابت ہے۔ دنیوی اعتبار سے کوئی چیز بابرکت ہو، جیسا کہ پانی ہے، دودھ ہے، ان میں بہت سارے دنیوی منافع ہیں اور ان کو بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اسی طرح ماءً مبارکن کے الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ دیکھیں دودھ کو بابرکت قرار دیا گیا، اور اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو خواب کے اندر دودھ دیکھتا ہے اس کی تعبیر علم سے کی گئی ہے، اس کی تعبیر علم سے اور برکت سے کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ باقاعدہ دعا سکھائی ہے کہ جب تم دودھ پیو تو اس میں برکت کی دعا کرو۔ تو یہ دنیاوی برکت ہے، اس کے اندر دنیاوی فائدے ہیں، دودھ کے اندر بھی، پانی کے اندر بھی، لہٰذا اس ارادے سے پانی اور دودھ پینا کہ اللہ تعالیٰ اسے فائدہ دے گا یہ جائز ہے، مطلب دودھ پینا تاکہ جسم کو تقویت ملے اور پانی پینا تاکہ، اور یہ انسان کی ضروریات ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے۔
دینی اور دنیوی دونوں اعتبار سے کچھ چیزیں بابرکت ہیں، جیسا کہ قرآن کریم ہے، اس میں بے شمار دینی اور دنیوی منافع، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اسے مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یہ اجسام کے لیے بھی باعث برکت ہے اور باعث منافع ہے، اور اسی طرح دلوں کے لیے بھی، دلوں اور اجسام دونوں کے لیے ہی باعث برکت ہے۔ لہٰذا قرآن کریم سے برکت لی جا سکتی ہے، قرآن کریم سے برکت لی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کریم اتارا ہے جو کہ شفا ہے مومنوں کے لیے اور رحمت ہے۔ قرآن کریم پورے کا پورا شفا ہے، البتہ قرآن کریم کی بعض آیات اور بعض صورتوں سے زیادہ اثر رکھتی ہیں، یہ بات مسلم ہے۔ قرآن کریم ویسے تو سارے کا سارا ہی شفا ہے اور اس سے برکت لینا جائز ہے، لیکن یہ برکت اس انداز میں لی جائے گی جس انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا صحابہ کرام نے لی ہے۔ اب یہ کوئی انداز نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو جو ہے وہ چومنے لگ جائیں یا گلے میں لٹکا کے لکھ کے لٹکا لیں اور کہیں کہ اس سے برکت آئے گی۔ یہ طریقہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا نہیں تھا، اس انداز میں تبرک لینا، اس انداز میں تبرک لینا یہ کوئی نبی علیہ السلام کا طریقہ کار نہیں تھا۔ اچھا، ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی قرآن کریم جب برکت ہے تو اس کو لکھ کر گلے میں لٹکانے سے تو برکت ملنی چاہیے، تو کیا خیال ہے آپ کا اگر کوئی بندہ یو ایس بی میں جو ہے وہ پورا قرآن جو ہے وہ اس میں اس کی ریکارڈنگ یا اس کا جو ہے وہ پورے قرآن کی فائلیں وہ اس کے اندر یو ایس بی کے اندر ٹرانسفر کر لے اور یو ایس بی کو اپنے گلے میں لٹکا لے، تو کیا خیال ہے آپ کا، شفا ملے گی؟ ہاں جی، جاگنے والے جواب دیں جو زندہ ہے۔ اللہ خیر کرے، میں زندہ لوگوں سے مخاطب ہوں نا۔ نہیں ملے گی۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ کوئی آگے سے بول ہی نہیں رہا۔ محترم اس کا کاؤنٹر سوال یہ ہو سکتا ہے اگر کوئی گانے ڈال کے جیب میں رکھ لیتا ہے یو ایس بی میں، اس کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہاں یہ سوال نہیں ہے، سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا یو ایس بی کے اندر کوئی چیز ڈال کے گلے میں لٹکانے سے برکت ملے گی؟ بالکل بھی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی سادہ محترم، اس کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ یہ طریقہ مشروع نہیں، قرآن سے برکت لینے کا یہ طریقہ شریعت میں نہیں، تو تعویذ لٹکا کر برکت لینے کا طریقہ کہاں شریعت میں ثابت ہے؟ تو یو ایس بی میں ڈال کے لٹکا لیں یا آپ تعویذ پہ لکھے لٹکا لیں، میرے خیال میں تو دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ جو چیزیں ذکر کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں برکت ہے، اس میں طریقہ وہ ہونا چاہیے برکت لینے کا جو مشروع اور کتاب و سنت میں بیان ہوا، کوئی اپنی طرف سے نیا طریقہ اختیار نہ کر لے کہ نہیں اس کا طریقہ یہ نہیں بلکہ یہ بھی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی لوگوں کو یو ایس بی میں جو ہے وہ تعویذ لکھ کے ڈال کے دینا شروع کر دے اور کہے کہ اس سے شفا مل جائے گی، تو یہ طریقہ ہم اس کو کہیں گے کہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس بحث میں تبرک سے مراد ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں، ہماری یہاں مراد وہ نہیں، بلکہ شخصیات سے تبرک لینا مراد، اور اس کی دو قسمیں ہیں، تبرک بالذات اور تبرک بالآثار۔ ذات سے تبرک لینا اور آثار سے تبرک لینا۔ ذات سے تبرک جو ہے سوائے اللہ کے نبی علیہ السلام کے کسی شخص کی ذات سے تبرک لینا یہ جائز نہیں، اور یہ دونوں ہی اس وقت شرک میں ہوں گے، شرک میں سے ہوں گے، یا دونوں قسمیں آپ اگر اس کو ہوں گی لکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ انبیاء اور صالحین بذات خود برکت دیتے ہیں اور ان میں سے وہ برکت طلب کرنا یا ان سے وہ برکت طلب کرنا جس کی سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی استطاعت نہیں رکھتا، یہ بھی شرک ہوگا۔ یعنی ان سے بیٹا مانگنا، آپ یہ سمجھ لیں، ان سے بیٹا مانگنا، ان سے جو ہے وہ کوئی اور چیز مانگنا جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتے، تو یہ شرک، اور یہ اعتقاد شرک اس وجہ سے ہے کیونکہ کسی نبی یا ولی سے کسی خیر یا برکت کا حصول ذاتی نہیں، یہ ان کی طرف سے ذاتی نہیں کہ وہ خود دینے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اس وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے جب پانی کا چشمہ پھوٹا اور پانی نکلا، چونکہ وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت ایک برتن کے اندر پانی منگوایا اور آپ نے اپنی انگلیاں اس کے اندر رکھی. صحابہ کرام فرماتے کہ اس سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا, چشمہ چل پڑا, حتیٰ کہ ہم سب نے وضو کر لیا, پی بھی لیا, ذخیرہ بھی کر لیا, پانی پھر بھی ختم نہیں ہوا. اب اگر کوئی بندہ کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اس پہ قادر تھے, تو آئیے ان کو اس حدیث کا یہ جملہ بھی پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پانی نکلا, آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹا, تو آپ نے فرمایا حی علی اہل الوضوء, حی علی اہل الوضوء البرکۃ من اللہ, آؤ وضو کر لو اے اہل وضو, یہ اللہ کی طرف سے برکت, یہ اللہ کی طرف سے, البرکۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم لا خیر الا خیرک, اللہم لا خیر الا خیرک, نہیں ہے خیر مگر تیری خیر, یعنی تیری طرف سے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے والخیر کلہ بیدیک, اور ساری کی ساری جو خیر ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے. والشر لیس الیک, اور شر جو ہے وہ اس کی نسبت تیری طرف نہیں ہے. اور اگر کوئی انبیاء اور صالحین سے تبرک لے اور یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو اس مسئلے میں تفصیل ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے تبرک لیا ہے. تو ہم ذرا اس میں تفصیل میں جاتے ہیں. اگر کوئی انبیاء صالحین سے تبرک لے اور یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو اس مسئلے میں تفصیل ہے. پہلی صورت جو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء اور صالحین کی ذات جو ہے ان سے تبرک یہ ان کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے نہیں, بذات خود یہ دینے کی استطاعت رکھتے, یہ اصل میں شرک ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ تبرک ان سے ملتا ہے لیکن دیتا اللہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے, تو یہ کس صورت میں جائز, کس صورت میں ناجائز ہے, اس کی تفصیل ہے. نمبر ایک, اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات, آپ کے آثار, آپ کے جو افعال ہیں ہر اعتبار سے بابرکت. اور اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ تعالیٰ کی انہوں نے یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کی ذات, آثار اور افعال سے برکت حاصل کی ہے. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کی ذات, آثار اور افعال سے برکت جو ہے وہ حاصل کی ہے اور برکت لیا کرتے تھے. اور اس کے بارے میں ایک نہیں بلکہ متعدد جو ہے وہ دلائل اور احادیث موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے اعضاء سے, وضو کے پانی سے برکت لیتے تھے. آپ کے لعاب دہن کو جسم پہ ملتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال مبارک تھے ان سے برکت لیتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے برکت لیتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال سے برکت لیتے تھے عمل کر کے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے برکت لیتے تھے. جیسے ایک صحابیہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے, تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پسینے میں تھے, تو انہوں نے ایک ڈبیا یا ایک بوتل لی اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو جمع کرنا شروع کر دیا, اور وہ کستوری سے بھی زیادہ جو ہے وہ خوشبودار تھا اور اس سے برکت لیتی تھی. اس طرح حضرت حفصہ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کرتا تھا جس کو وہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ مریضوں کو پانی کے اندر ڈال کر وہ پانی پلاتی, ان کو شفا مل جاتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات, آپ کے آثار اور آپ کے افعال بابرکت ہے. اور بعض صحابہ کرام اللہ کے نبی کے منہ مبارک سے برکت لیتے تھے. جیسا کہ کہا جاتا ہے حضرت خالد بن ولید کے پاس کچھ اللہ کے نبی کے منہ مبارک تھے اور وہ اپنی پیشانی پہ ان کو جنگ کے اندر لگا کے رکھتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کرتا تھا اور کچھ منہ مبارک تھے. انہوں نے کہا کہ جب میں فوت ہوں تو مجھے ان کے اندر کفن دینا اور میرے اوپر یہ رکھ دینا آنکھوں پہ. تو یہ صحابہ کرام تبرک لیتے تھے اور اس میں اس حوالے سے احادیث بکثرت موجود ہیں, ان کو یہاں ذکر جو ہے وہ کرنا مناسب ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی کے بعد جن صحابہ کرام کے پاس یہ آثار تھے, آپ کا کرتا, آپ کے منہ مبارک, ان سے صحابہ نے برکت لی. لیکن آج جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ منہ مبارک ہیں, آپ کا یہ کرتا ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں. ہاں, اگر کوئی بندہ واقعتا نہیں صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس یہ لے کر آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا کرتا ہے, یہ اللہ کے نبی کے بال ہیں, تو ہم اس سے کہیں گے برکت لینا جائز ہے. لیکن کوئی ہو تو صحیح, کوئی ثابت ہو. جس صحابی کے پاس کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی اثر تھا, وہ اپنے ساتھ لے گئے, انہوں نے وصیت کر دی کہ ہمارے ساتھ اس کو جو ہے وہ میرے ساتھ اس کو دفن کے اندر, کفن کے اندر شامل کر دینا. لیکن وہ کہاں سے یہ سارے جبے اتنے آ گئے, کہاں سے اتنے بال آ گئے اتنے لمبے لمبے, اور کہاں سے یہ ساری چیزیں آ گئیں؟ یہ سب غلو کے نتیجے میں ہے, یہ سب غلو کے نتیجے میں. اچھا, اس کے بعد
اولیاء اور صالحین سے تبرک لینا، اس بارے میں کوئی صحیح دلیل نہیں کہ سلف میں سے کسی نے کسی ولی یا نیک شخص کی ذات یا اس کے آثار سے تبرک لیا ہو۔ مثلا ذات سے کیا مراد ہے کہ اس کے لعاب کو استعمال کیا ہو، یا اس کے پسینے کو استعمال کیا ہو، یا اس کے جوٹ کو استعمال کیا ہو بطور باعث برکت کے، یا پھر اس کے فوت ہونے کے بعد اس سے تبرک لیا ہو۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین ہیں، صحابہ کی ہستیاں اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل ترین ہیں، لیکن صحابہ کرام نے ابو بکر سے برکت نہیں لی، صحابہ کرام نے عمر کے جسم سے برکت نہیں لی، ان کے آثار سے برکت نہیں لی۔ تابعین نے صحابہ کرام کے آثار سے ان کی ذات سے تبرک نہیں لیا، کیونکہ کسی غیر کو نبی پر قیاس کرنا درست نہیں۔ کیوں انہوں نے نہیں لیا؟ کیونکہ یہ قیاس مال فارق ہے کہ آپ کسی نیک شخص کو نبی کے مقابلے میں کہیں کہ جس طرح نبی کے ذات اور اثر سے برکت لینا جائز ہے، تبرک لینا ایسے کسی ولی سے بھی جائز ہے، یہ جائز نہیں، یہ قیاس صحیح نہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، فضیلت اور برکت میں کسی کا نبی سے مقابلہ تو درکنار، نبی کے قریب ہونا بھی ممکن نہیں کہ کوئی نبی کے قریب بھی ہو۔ کسی دوسرے کے نیک ہونے کا یقینی علم نہ ہونا یہ بالکل واضح ہے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کے دلی اعمال کو جانتے ہیں اور یہ بندہ واقعی ولی ہے۔ دیکھیں نا، ولی ہونے کا دعویٰ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اس کے بارے گمان کر سکتے ہیں اچھا کہ یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ میرے ولی کون ہے۔ سمجھ رہے نا آپ بات کو؟ لہٰذا فضیلت میں کسی دوسرے کے بارے میں نیک ہونے کا یقینی علم ہونا یہ نہیں، تو پھر ہم اس کے اندر برکت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس چیز کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے اعمال کے ساتھ ہے، تو دلوں کو تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، جبکہ نبی کے بارے میں تو خود اللہ نے ان کی نیک ہونے کو بیان کیا۔ اچھا، اسی طرح کسی کا خاتمہ کیسا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا، یا کیسا ہوگا ہمیں نہیں پتا، لہٰذا ہم کسی کو ولی کا جو ہے وہ لیبل لگا دیں اور اس کے خاتمے کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیسے فوت ہوا ہے، زندگی اس کی کیسی تھی، تو ہم اس کو ولی بنا دیں، تو یہ جائز ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا، یعنی آخری فائنل بات، چلیں پہلی کوئی صورت نہ بھی ہو، اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ اکرام اور تابعین اس خیر میں ہم سے سبقت لے گئے ہوتے، صحابہ اکرام اور تابعین اس خیر میں ہم سے سبقت لے گئے ہوتے۔ تو جب انہوں نے ایک دوسرے سے تبرک نہیں لیا، حالانکہ ان کے اندر بھی ایک دوسرے سے نیک موجود تھے، ابو بکر عمر موجود تھے، اشرا مبشرہ صحابہ اکرام اہل بیت موجود تھے، ان سے انہوں نے تبرک نہیں لیا جس انداز میں آج لیا جاتا ہے، ان کے پاؤں کو چوم کے، پیر صاحب کے، ان کے جوٹ کو استعمال کر کے مختلف طریقوں سے لوگ تبرک لیتے ہیں۔ تابعین نے صحابہ سے نہیں لیا اور نہ ایک دوسرے سے لیا، تو جب یہ صحیح نہیں، اگر یہ خیر ہوتی، اگر یہ واقعہ ہی تبرک جائز ہوتا تو کبھی وہ پیچھے نہ رہتے، لہٰذا ان وجوہات کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کسی ولی سے، کسی نیک آدمی سے اس کے آثار، یعنی اس کے برتن، اس کے جو دیگر چیزیں ہیں چھوڑی ہوئی، ان سے برکت لینا، تبرک لینا، یا اس کی ذات سے، اس کے لعاب سے یا اس کی دیگر چیزوں سے تبرک لینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، کسی ولی سے اس طرح کر کے تبرک لینا یہ جائز اور ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم پانچواں چیز ذکر کریں تو جو غلو کے نتیجے میں جو پانچویں چیز سامنے آئی وہ عیدیں اور عرس وغیرہ منانا، عیدیں اور عرس وغیرہ منانا، یہ پانچویں چیز ہے۔ یہاں میں نے ذکر نہیں کی لیکن بعد میں انشاءاللہ اس کو شامل کر دوں گا، ٹائم کم تھا۔ تو غلو کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگوں نے جشن منانے شروع کر دیے، لوگوں نے میلاد منانے شروع کر دیے، اور لوگوں نے عرس منانا شروع کر دیے نیک ہستیوں کے، اور جس کی وجہ سے پھر جب بھی عرس ہوتا ہے، جب بھی میلاد ہوتا ہے، جب بھی جشن ہوتا ہے، جس کا ہوتا ہے اس کی شان میں غلو کیا جاتا ہے، اور ایسا غلو کیا جاتا ہے کہ شرکیہ جملے کہے جاتے ہیں اس کے بارے میں۔ آپ دیکھ لیں کوئی ایسا جشن نہیں، کوئی ایسا عرس نہیں کہ جس کے اندر اس ہستی کے بارے میں، جس کا جشن یا جس کا عرس ہو رہا ہے اس کے بارے میں مبالغہ رائی نہ کی جائے، غلو نہ کیا جائے، اور یہی نتیجہ جس نے لوگوں کو شرک میں واقع کر دیا۔ لہٰذا شرک کے ذرائع اور وسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اولیاء اور صالحین اور انبیاء کے عرس منانا، ان کے جشن منانا اور ان کے میلاد منانا، اور اس طرح جو ہے وہ ان کی جو عزاداریاں ہیں وہ منانا، یہ اصل میں ذریعہ ہے، وسیلہ ہے شرک کی طرف لے جانے کا، لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔